اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آپ دیکھ رہے ہیں ہمارا یوٹیوب چینل ایچ اے ظہوری آفیشل۔ آج ہم سورہ بقرہ شریف کی آیہ کریمہ نمبر 128 کے صوفیانہ اسرار و رموز بیان کرنے کی مالک کی بارگاہ سے توفیق حاصل کریں گے۔ تو اس آیہ کریمہ میں مالک کائنات کے پیارے پیغمبر جناب ابراہیم علیہ السلام نے رب سے دعا مانگی ہے کہ اے ہمارے رب، ہمیں اپنا فرما بردار، اپنا مطیع بنا، اور ہماری اولاد کو بھی۔ اچھا، اس میں جو اسرار و رموز ہے نا، وہ یہ ہیں کہ جناب ابراہیم علیہ السلام کی اس دعا سے ایک لطیف نقطہ نکلتا ہے۔ وہ یہ ہے کہ اپنی طرف سے قبول کیا ہوا ایمان جو ہے وہ معتبر نہیں ہو سکتا، کیونکہ اللہ سے دعا کی جا رہی ہے کہ اللہ ہمیں اپنا مطیع بنا، فرما بردار بنا، اور ہماری اولاد کو بھی، یعنی کہ اولاد کو مطیع جو ہے وہ نبی کی دعا کے ذریعے سے بنایا جا رہا ہے۔ تو یہاں سے ایمان جو ہے وہ معتبر ہوگا جو رب کا عطا کردہ ہوگا۔ جیسے کہ ابراہیم دعا کر رہے ہیں کہ اللہ ہمیں اپنا مطیع بنا، اپنا فرما بردار تو بنا، یعنی کہ جو تو عطا کرے گا نا پھر وہی قابل قبول ہوگا۔ تو یہاں پہ پتہ چلا ایمان وہی قابل قبول ہوتا ہے جو رب کا دیا ہوا ہوتا ہے، جو رب کی طرف سے ہوتا ہے۔ اس لیے عرض کیا ہے کہ مولا ہمیں اپنے نفوس کے حوالے نہ کر، ہمیں اپنی خواہشات کے حوالے نہ کر، بلکہ خود ایمان لائیں، بلکہ توفیق دے، تو توفیق دے، ہم خود نہ ایمان لائیں بلکہ تو توفیق دے، تیری توفیق سے، تیری عطا سے، تیری رحمت سے ہم جو ہیں وہ ایمان لائیں، اور تجھ سے ہی تیرے بتانے سے تجھ پر ایمان لائیں۔ تو جیسے بتائے گا ویسے ہی تیرے بتانے سے ہم ایمان لے کے آئیں۔ یہاں پہ ایک مثال عرض کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ عالیہ میں جو وحی بھیجی ہے وہ کیا ہے؟ قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ، اے محبوب آپ فرما دیجئے کہ اللہ ایک ہے۔ یہاں بھی اگر دیکھا جائے اللہ تعالیٰ نے اپنا الہ ہونا جو ہے وہ خود نہیں فرمایا، یہ نہیں فرمایا کہ انا اللہ، میں رب ہوں مجھے مانو، بلکہ فرمایا محبوب تو کہہ دے، تو اعلان کر دے، تو فرما دے ان لوگوں کو کہ اللہ ایک ہے۔ یعنی کہ اللہ تعالیٰ نے اپنی ربوبیت کا اظہار جو ہے وہ بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زبان اطہر سے کروایا ہے۔ تو یہاں پہ پتہ چلا جس ایمان کو ہم لے کے آئیں گے وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ذریعے سے ہوگا، آپ کے واسطے سے ہوگا۔ تو جو ایمان حضور کے واسطے سے ہوگا، حضور کے ذریعے سے ہوگا، وہی قابل قبول ہوگا، اور جو حضور کو چھوڑ کر، حضور کو وسیلہ درمیان سے نکال کر اگر ایمان لے کے آئیں گے تو وہ ایمان قابل قبول نہیں ہوگا۔ پہلے محبوب کریم کی اتباع کرنی پڑے گی، آپ کو ماننا پڑے گا، جیسے کہ سورہ بقرہ شریف میں بھی ہے غالباً کہ قُلْ إِن كُنتُمْ تُحِبُّونَ اللَّهَ فَاتَّبِعُونِي يُحْبِبْكُمُ اللَّهُ، کہ محبوب آپ فرما دیجئے۔ تو یہ جو ہے اس آیہ کریمہ میں بھی مالک کائنات نے یہی فرمایا ہے کہ پہلے میرے محبوب کی اتباع کرنی ہے، بعد میں میرے اوپر جو ہے وہ ایمان لانا ہے۔ یعنی کہ جو محبوب کی اتباع کے ذریعے آئے گا وہی رب کو قبول ہوگا، اور جو محبوب کی اتباع چھوڑ کر آئے گا، محبوب سے محبت چھوڑ کر آئے گا۔ یہاں پہ ایک اور بھی بات عرض کرتا چلوں کہ کائنات میں کتنے انسان ایسے ہیں جو رب کو مانتے ہیں، اور کئی انسان ایسے بھی ہیں جو نبیوں کو بھی مانتے ہیں۔ آپ نے دیکھا ہوگا کہ کوئی شخص کائنات میں ایسا نظر نہیں آئے گا جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اوپر ایمان رکھتا ہوگا اور وہ رب کو نہ مانتا ہوگا۔ یہ کوئی بندہ نہیں ہوگا کہ جو حضور کو مانے اور رب کو نہ مانے، یہ کائنات میں کوئی شخص نظر نہیں آئے گا۔ ہاں، ایسے تو ہیں جو رب کو ماننے والے ہیں لیکن نبیوں کو نہیں مانتے، حضور علیہ السلام کو نہیں مانتے، یہ تو نظر آ جائیں گے، لیکن ایسا بندہ نظر نہیں آئے گا جو حضور کے وسیلے سے، حضور کے ذریعے سے ایمان لے کے آئے اور وہ رب کا بھی مطیع ہوگا، رب کے محبوب کا بھی مطیع ہوگا، فرما بردار ہوگا۔ بلکہ یہاں پہ جو عرض کرتے جا رہے ہیں کہ الہ العالمین ہمیں وہ ایمان دے جو تیری توفیق سے ہمیں ملے، جو تو ہمیں عطا کرے، اور پھر وہی ہمیں قابل قبول ہوگا، ایمان جو تیری طرف سے ملے گا۔ اور شیطان جو تھا اس کا ایمان اپنا تھا، اس لیے اس کو مفید نہ ہوا، ثابت نہ رہ سکا اس کے اوپر۔ دوسرا یہ کہ دینداروں سے یہ آخرت قائم ہوگی، اور دنیا داروں سے یہ جہان آباد ہے۔ دینداروں سے آخرت قائم ہوگی اور دنیا داروں سے یہ جہان آباد ہے۔ دنیا کی آبادی 3 چیزوں سے ہے، یہ یاد رکھ لیں کہ دنیا کی آبادی جو ہے
وہ 3 چیزوں کی وجہ سے ہے۔ ایک کھیتی وغیرہ، کھیتی باڑی، باغات وغیرہ کی وجہ سے، دوسرا جنگ و جدال کی وجہ سے، تیسرے تجارتی سامان کی نقل و حرکت۔ یہ تینوں چیزیں موت و حساب کو بلانے والی ہیں، اس وجہ سے جہان جو ہے آباد ہے۔ صوفیہ فرماتے ہیں کہ اگر بیوقوف نہ رہیں تو دنیا برباد ہو جائے گی، اگر لوگ بیوقوف نہ ہوں تو دنیا برباد ہو جائے گی۔ لہٰذا حکمت یہ ہے کہ نہ یہاں سب بدکار ہوں اور نہ سب نیکوکار۔ اس لیے حضرت خلیل جناب ابراہیم علیہ السلام نے بعض کے لیے دعا کی ہے، بعض کو چھوڑا ہے اس میں۔ تو پتہ چلا یہاں جو ہے ہمیں نقطہ نکلتا ہے وہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ سے ہمیشہ اپنے ایمان کی سلامتی، اپنی ہدایت کے لیے دعا کرتے رہنا چاہیے۔ جو ہدایت اللہ کی طرف سے آئے گی، جو ایمان مالک کا عطا کردہ آئے گا، جو اس کی توفیق سے آئے گا، اس کی رحمت سے آئے گا، اس کے کرم، اس کے فضل سے آئے گا، وہی قابل قبول ہوگا اور وہی جو ہے اس کے اوپر استقامت ملے گی۔ دیکھیے اگر اللہ کا عطا کردہ نہ ہوا تو پھر انسان بھٹک جائے گا۔ تو مالک کی بارگاہ میں دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اپنی عطا کردہ رحمتیں، فضل، کرم سمیٹنے کی مالک توفیق عطا فرمائے اور ہمیں وہ ایمان عطا فرمائے، اس کے اوپر استقامت، اس کے اوپر ہمیشگی عطا فرمائے جو اس کی طرف سے عطا ہو۔ مزید ہماری ویڈیو دیکھنے کے لیے ہمارے چینل کو لائک کر لیں، سبسکرائب کر لیں۔ اللہ آپ کا حامی و ناصر ہو۔ اللہ حافظ۔